اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا، یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے، اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے، اس ملک کو عزت دی ہے، اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ آپ یقین رکھیں ہمارے صوبے میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور بہت شدید جذبات پائے جا رہے ہیں۔ آپ کے الفاظ جو ہے نا، آپ کے الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، اس قسم کے الفاظ کی مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ الفاظ آپ واپس لیں۔ ہم فوج اور طارق صاحب کے درمیان دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ہم ایک مضبوط ادارہ چاہتے ہیں، ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دفاع مضبوط ہو۔ ہمیں افسوس ہے کہ جو کل بات ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس دھرتی کا بچہ ہوں، میں اس ملک کا بچہ ہوں۔ میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب، اسد کیسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکر راجہ صاحب نے بات کی ہے کافی ڈیٹیل سے۔ میں مختصر بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ میں 30 سال اس کے ساتھ رہا ہوں، زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف حالات دیکھے ہیں، اور جب میں کالج میں تھا تو یہ شوکت خانم اسپتال بن رہی تھی، تو اس وقت ہم اس کے ساتھ یہ کمپین چلایا اور شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، پوسٹر لگایا کرتے تھے، اور اسی کمٹمنٹ سے جو ہے نا ہم عمران خان کے ساتھ ہو گئے۔ عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ قومی ہیرو تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا۔ عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ اس نے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا، ایک تاریخی، ایک ہسٹوریکل، جو کہ ایک بہت بوجھی مرض ہے کینسر، اس کا اسپتال دیا، شوکت خانم اسپتال۔ اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اس لیے دیا کہ اس نے ایک ویژن دیا کہ ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، میرٹ کا نظام چاہتے ہیں۔ وہ عمران خان جو کہ ایک آئیکن تھا، جو کہ ایک سٹار تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صرف چند منٹ کے پہلے جو ہے نا اطلاع دینی ہوتی تھی، اور عوام کا جب یہ اپیل ہوتا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اس لیے گزارے۔ عمران خان اس ملک کے لیے ایک نیک نام، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی شہرت تھی۔ تو اس عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے، مختلف ادوار گزرے ہیں۔ اس عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے، اس ملک کو عمران خان نے پہچان دی ہے۔ وہ اس ملک کا نام ہے عمران خان، اور پاکستان کو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا، یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے، اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے، اس ملک کو عزت دی ہے، اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ دیکھیں، میں جس صوبے سے ہوں، ایک جو ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ یقین رکھیں ہمارے صوبے میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور بہت شدید جذبات پائے جا رہے ہیں۔ آپ کے الفاظ جو ہے نا، آپ کے الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، اس قسم کے الفاظ کی مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ الفاظ آپ واپس لیں، کیونکہ یہ ایک پوری سوسائٹی، ایک پوری کمیونٹی، ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بے توقیری ہوئی ہے، اس کی بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ صوبہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں۔ میرے، آپ اکثر لوگ جانتے ہیں، بہت کافی اسٹوڈنٹ ہیں میرے اس وقت، تقریباً 100 میں سے زیادہ۔ وہ کوئی آرمی میں کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر بن گئے، بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ فوج ہماری ہے، ہم جو کہتے ہیں نہیں ہماری ہے، تو ہمارے بچے، ہمارے گاؤں میں شہید ہیں مختلف، آپ سب کے گاؤں میں شہید ہیں۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فوج کی، اپنے ادارے کی۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ فوج کو وہ اتنا متنازع کرے۔
ہم فوج اور طارق صاحب کے درمیان دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. ہم ایک مضبوط ادارہ چاہتے ہیں, ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دفاع مضبوط ہو. اس صورتحال میں کہ پوری پاکستان میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی ہو رہی ہے, اور آپ کی جو ہے نا روزانہ کے حساب سے آپ کی فوجی شہید ہو رہے ہیں, آپ کی پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کے مغرب میں بھی اور آپ کے مشرق میں بھی آپ کو انتہائی سیریس تھریٹس ہیں. وہاں آپ کے ساتھ حالات جس طرح ہیں وہ آپ کی عوام کی نالج میں اور آپ کی نالج میں بھی ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ بھی جو حالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں, تو آپ انسرجنسی بھی ہو رہی ہے, آپ کے مغرب اور مشرق کی سرحدات بھی غیر محفوظ ہے, اور آپ پاکستان کے اندر مزید ٹرمائل بھی بنانا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ٹرمائل بنانا چاہتے ہیں. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو جو ہے نا ملک میں انتہائی ڈسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں انارکی نہیں چاہتے, ہم سول وار نہیں چاہتے, ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو کل بات ہوئی ہے, میں اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بچہ ہوں, میں اس ملک کا بچہ ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے, ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس لیے جو بات ہوئی, باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جیل میں, اس کی مسز بشرا بی بی جیل میں, ہماری جو لیڈرشپ ہے 5 سینئر لیڈرشپ ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے. ہمارے اس وقت 9 مئی کے دوران 64,000 ہمارے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئے, 34,000 لوگ گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ ہمارا کوئی ایک ورکر, چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑا لیڈر, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہوا, جس کی چادر کی بھی توقیر نہیں ہوئی ہو, جس کی خواتین کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہو. پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے سے یہ انہوں نے کہا کہ 16-17 سیٹوں کے ایک غیر متفق آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا, آپ نے اس کی جو ہے نا کیبنٹ بنائی. پھر جس طرح آپ نے کیا, جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے کہ جو ہمارے لوگ تھے اس کو نمبر چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پیپل پارٹی سے اپنے آپ کو, تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مزید بھی ہمارے خلاف فیصلے دی. پھر وہ سیٹیں بانٹ کے سارے مسلم لیگ نون کو دی. مجھے تو افسوس اس بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, یہ ووٹ کو عزت ہے. اور جو خاص کر ہری پور میں ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہمارا جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس ہوئی, اس نے سارے ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کیے کہ فارم 45 100% ہمارے پاس ہے, اور 45 میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اور کمپیوٹر میں کوئی اور چیز ڈالی گئی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. آپ نے عوام سے جو جمہوریت اس کا جمہوری رائٹ تھا وہ آپ نے چھین لیا. ابھی عوام کو کیا اعتماد ہوگا کہ کوئی الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا, یا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ اپنی لیڈرشپ آپ چنیں. آپ نے تو اسی اختیار چھین لیا. اس لیے یہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ نے جتنا بھی ظلم کیا, جتنا بھی اس وقت ایک ناجائز حکومت, وہ 2 منسٹر اس دن بیٹھے, وہ بڑی جی ملاقات نہیں ہوگی. وہ تو کون ہو, وہ تو 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو, تم تو آئے ہو اور ادھر کہتے ہو تمہارے تو عوام نے تمہیں مسترد کیا, عوام نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا, عوام نے تو تمہیں ریجیکٹ کیا, اور تم کہتے ہو کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 2 منسٹر نہیں, دو منسٹر جو اچھا وہ 2 منسٹر جو بات کی, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملاقات قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قانون کے مطابق ہے؟ کیا JNL میں کیا ہے؟ اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہے اور قانون میں اس کی یہ باقاعدہ رولز کلیئر ہے, واضح ہے, تو آپ کس قانون کے تحت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پوری PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. اور ہم رہائی کوئی ڈیل کی بنیاد پہ نہیں چاہتے, ہم رہائی چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر.
یہ سینئر وکلاء بیٹھے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اکثریت میں تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے، کچھ کیسز اس کے لگ نہیں رہے ہیں، اور جو کیسز ابھی ٹرائل میں ہیں اگر اس کی کیس فائنل نہیں ہو رہا تو اس کو حق ہے کہ وہ ضمانت اس کی ہو جائے. اس کا تو میرٹ کے اوپر بنتا ہے کہ اس کو ضمانتیں ملے. ہم تو انصاف چاہتے ہیں عمران خان کے لیے، ہم تو میرٹ کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں، لیکن جو 26ویں اور 27ویں امیم ترمیم کے بعد انہوں نے کیا، جو 26ویں 27 ترمیم کے مطابق اس نے تو عدالتوں کو مفلج کر دیا. عدالتوں کو تو ایگزیکٹو کی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس وہ پرائم منسٹر اس کی کسی ملک میں مجھے بتایا کہ اس قسم کے کوئی مثال ہو کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کرے، اس کے بعد وہ کیا انصاف دے گا؟ ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں ایک بہت بڑی قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور قومی ڈائلاگ اس بات کی کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. کیا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا؟ کیا اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن اس طرح ہوگا جس طرح فراڈ الیکشن انہوں نے کروایا ہے، یا الیکشن کمیشن وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا؟ اس لیے ہم اور اس کے لیے ہم نے الائنس پہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچکزئی صاحب ابھی رات کو پہنچ جائیں گے، علامہ صاحب بھی پہنچ جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ جلد از جلد ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس پہ جو قومی کانفرنس بلا رہے ہیں، اور وہ قومی کانفرنس میں ہم انشاءاللہ ایک قومی ایجنڈا دیں گے.